آج پہلی ذوالحج اور پیر ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت 33 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ رزق میں ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، تنگ دستی دور ہونے لگتی ہے، اور بعض اوقات لوگ خود چل کر مدد اور پیسے دینے آ جاتے ہیں۔ جو لوگ دل سے یقین کر کے یہ عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چند ہی دنوں میں حالات بدل دیے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج خود پڑھ کر دیکھ لیں، شاید آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ آج ہی سے شروع ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم ذوالحج اور پیر ایک ایسا مبارک اور نور بھرا دن ہے جو خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ذوالحج کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمتیں آسمانوں سے زمین پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی پہلی 10 راتوں کی قسم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ یہ وہ دن ہے جن میں کہا گیا ایک نیک عمل اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے دنوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سچے یقین کے ساتھ پڑھنے والا اپنی زندگی میں حیران کن برکتیں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بعد رب کریم خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، بند قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور مانگنے والوں کو عطا کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے، جو ربیع الاول کی برکتوں میں بھی غفلت کا شکار رہے، ان کے لیے اللہ نے ذوالحج جیسے عظیم مہینے دینے کا دروازہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ اگر آج یکم جولائی کے دن آپ یہ وظیفہ پا لیں تو اللہ کے حکم سے رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی، نوکری میں آسانی، شادی میں رکاوٹوں کا خاتمہ، قرضوں سے نجات اور ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہونے کے راستے کھول سکتے ہیں۔ یاد رکھو، ذوالحج کا یہ مہینہ مبارک دن عام دن نہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، ٹوٹے دلوں کو سکون ملتا ہے اور برسوں سے بند قسمت بھی کھل جاتی ہے۔ بڑا بد قسمت ہے وہ انسان جو ذوالحج جیسے بابرکت مہینے کو بھی غفلت میں گزار دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زندگی گزر جاتی ہے، مگر خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان مبارک دنوں میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدلتے، گھر سے بے سکونی ختم نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں آتی، وہ آج اس عمل کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھیں۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں غم خوشیوں میں بدل جاتی ہیں، بیماریاں راحت میں بدل جاتی ہیں اور تنگ دستی رزق کی فراوانی میں بدل جاتی ہے۔ آج ہر گھر پریشان ہے، کوئی قرضے سے، کوئی بے روزگاری سے، کوئی بیماریوں سے اور کوئی سکون کی کمی سے۔ لاکھوں کمانے والوں کے پاس بھی سکون نہیں ہے اور غریب آدمی دن رات فکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں انسان کو صرف اللہ کی غیبی مدد ہی سنبھال سکتی ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کے لیے ایسا مختصر مگر طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور غربت و تنگ دستی ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ذوالحج کا یہ مبارک مہینہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے اگر آپ آج اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا لیں۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ کر تو دیکھ، تو کسی انسان سے نہیں زمین و آسمان کے مالک سے مانگ رہا ہے، وہ اللہ جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو پل بھر میں حالات بدلنے پر قادر ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ نے یکم ذوالحج اور پیر کے اس بابرکت دن کو غفلت میں گزار دیا تو شاید پھر ایسا موقع نصیب نہ ہو۔ اس لیے آج کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، پھر دیکھنا اللہ وہ عطا فرمائے گا جو شاید پوری زندگی نہ مل سکا۔ آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عرب، جاپان، مسقط، دبئی یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں یکم ذوالحج اور پیر کا مبارک دن شروع ہو جائے، آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ذوالحج کا آغاز ہوتے ہی رحمتوں کے دروازے
کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی پہلی 10 راتوں کی قسم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ ان دنوں میں کیا گیا ایک نیک عمل اللہ کے نزدیک بے حد محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کا دن عام دن نہیں، یہ قسمت بدلنے والا دن بھی ہو سکتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، چاہے ابھی پڑھ لیں، چاہے نماز فجر کے بعد، چاہے ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد آپ دن میں پڑھ لیں یا رات میں۔ اس عمل کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں، سفر میں، چلتے پھرتے جہاں موقع ملے یہ عمل ضرور کریں، لیکن خدارا اس وظیفے کو مت چھوڑیں۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت اور ذوالحج کی برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے روحانی وظائف اور برکتوں والے اعمال روزانہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج یکم ذوالحج اور پیر کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کا مقام سب سے بلند ہے۔ روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اسی لیے کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی نوکری، کوئی اپنا گھر، کوئی کاروبار میں ترقی، کوئی رزق نجات، کوئی اولاد، کوئی سکون اور کوئی اپنی پسند کی شادی۔ آج آپ جو بھی نیت کریں گے اللہ کے حکم سے اس کی قبولیت کے راستے کھول سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر دل میں یہ تصور قائم کریں کہ اب دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ مدینہ کی پاک فضا میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور نہایت عاجزی، محبت اور یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک نہایت مبارک، عظیم اور رزق والے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام ہے یا رزاق، یا رزاق یعنی اے رزق عطا کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کے ذکر سے بدقسمت جاگ اٹھتی ہے، تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے یقین اور پاک دل کے ساتھ یا رزاق پڑھتا ہے اللہ اس کے غیب سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کی حاجات پوری فرما دیتا ہے اور وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج یکم ذوالحج اور پیر کے اس بابرکت دن میں یا رزاق کا یہ خاص وظیفہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتا ہے
اور بندے کے لیے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے سب کو رزق دینے والے رب۔ جب بندہ محبت اور یقین کے ساتھ یا رزاق کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ پھر انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اللہ خود اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور ہر نعمت اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ یا رزاق کو 1 بار ہو گیا، یا رزاق کو 2 بار ہو گیا، یا رزاق کو 3 بار ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر، کوئی بھکاری، کوئی سڑک پر مانگنے والا انسان بھی آج ذوالحج کے اس مبارک دن میں یقین کے ساتھ یا رزاق کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق اور دولت کے خزانے کھول دیتا ہے، خالی ہاتھ بھر دیتا ہے، اجڑے حالات سنوار دیتا ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو پھر حساب نہیں کرتا، وہ ایسا نوازتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ میرے رب نے چند لفظوں کے صدقے میری زندگی بدل دی۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاق کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم اور نور بھری آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک آیات اللہ الصمد، یہ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیات مبارکہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم صفاتی نام بھی ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ یا رزاق کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے دروازے کھولنا شروع فرما دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو غم، پریشانیاں، قرض، بے سکونی اور مصیبتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے اور پوری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ ایک انسان دن رات سخت محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تب جا کر تھوڑا بہت رزق کماتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو آرام سے دفتر آتا ہے، چند گھنٹے بیٹھتا ہے اور لاکھوں روپے کما کر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی بے نیازی اور اس کی عطا ہے۔ جب اللہ کسی پر کرم فرما دیتا ہے تو پھر حساب نہیں کرتا، اندازے نہیں دیکھتا، وسائل نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف محنت ہی سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو، محنت اپنی جگہ، مگر اصل عطا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی گمان کے، بغیر کسی وسیلے کے پل بھر میں انسان کی تقدیر بدل دے، فقیر کو امیر بنا دے، بے روزگار کو صاحب روزگار بنا دے اور ٹوٹے ہوئے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ اللہ الصمد آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یکم ذوالحج اور پیر کے اس مبارک دن اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ الصمد پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، رزق مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق ملے گا، دولت مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دولت ملے گی، بے روزگار روزگار پائیں گے، قرض دار قرض سے نجات پائیں گے، اور جن گھروں میں بے سکونی ہے، بے برکتی اور پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرما دے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات بدلنے کی نیت کر لیں۔ یا رزاق اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ محبت، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اللہ کریم سے مانگیں اور اتنا مانگیں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو اللہ بھی کھول کر عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسی عظیم اور بابرکت قرآنی سورت کی تلاوت کرنی ہے جس کے بغیر یہ پورا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ سورت اس عمل کی اصل روح، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر مسلمان کو بھی یاد ہے اور ہر نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت دلوں کو توحید کی روشنی سے بھر دیتی ہے۔ اس مبارک سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ یہ وہ سورت ہے جسے غیبی مدد کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہر طرف پریشانیاں ہیں،
تنگ دستی ہے، بے سکونی اور ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے، ایسے وقت میں انسان کو صرف اللہ کی طرف رجوع اور اسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کی وحدانیت کو دل سے مان لیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ نے آخر میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی عظیم سورت ہے کہ حدیث مبارکہ میں مطابق اس کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور جو شخص اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے اسے پورے قرآن مجید کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس سورت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، مگر 33 بار مکمل پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ یہ سورت یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے اور نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ یہی توحید جب دل میں اترتی ہے تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ذکر انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ جو بندہ خالص دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے ایک مانتا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اسے عطا بھی کرتا ہوں اور اس کی نسلوں تک برکت پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے لیے آج کے اس خاص عمل میں سورۃ الاخلاص کو پورے یقین، محبت اور توجہ کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ کے حضور دعا مانگیں، کیونکہ جب بندہ دل سے مانگتا ہے تو آسمانوں سے رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ اپنے بندے کی جھولی بھر دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ اللہ کے حبیب خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ درود پاک اس عمل کی قبولیت کا دروازہ ہے اور رحمتوں کی کنجی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس پورے وظیفے کو مکمل سمجھیں اور فوراً اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں، دل کو جھکا دیں، آنکھوں سے آنسو بہنے دیں اور بار بار توبہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ دل کو سکون محسوس ہونے لگے۔ جب دل میں یہ اطمینان آ جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے تو پھر اللہ سے مانگنے میں کوئی جھجک نہ رکھیں۔ اس وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیں، گریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں، اور اگر ممکن ہو تو سجدے کی حالت میں جا کر اپنے رب کو پکاریں۔ یقین رکھیں جو بھی آپ دل سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ عطا ہو کر رہے گا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی برکت سے رزق میں بے پناہ وسعت اور اضافہ ہوگا، غربت اور تنگ دستی ختم ہوگی، اور اگر کوئی مقروض ہے تو انشاءاللہ تعالی قرضوں سے نجات کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر گھر میں بے سکونی یا مشکلات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے اور جو نہ مانگا وہ بھی اپنے فضل سے نصیب کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔